کا ایک قانون ہے، دوسری جگہ پہ آپ لکھتے ہیں قربانی ایک سنت ہے، اور یہ کہتے ہیں تیسری جگہ پہ آپ لکھتے ہیں کہ قربانی نفل ہے. تو یہ تین مختلف جو نوعیتیں ایک ہی چیز کی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں کچھ قاعدے ضابطے بنا دیے ہیں. قانون اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک بات جب اجمال میں کہی جاتی ہے، اصول میں کہی جاتی ہے، تو وہ کوئی اخلاق کی بات ہو سکتی ہے، وہ کوئی نصیحت کی بات ہو سکتی ہے، حکمت کی بات ہو سکتی ہے. آپ اس کو قاعدے ضابطے بنا کر ایک باقاعدہ صورت دے دیتے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں یہ قانون بن گیا. ٹھیک. میں نے سمجھانے کے لیے اس کی مثال دی تھی کہ بدکاری اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع ہے، ایک بڑا گناہ کا کام ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو اسی حیثیت سے بیان کیا، بلکہ 3 بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا ہے. اس حیثیت سے یہ قانون نہیں ہے، یہ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکمت ہے. خود قرآن نے اس کے بارے میں یہی فرمایا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو حکمت کا نام دیا ہے. اسی بدکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ایک قانون بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کی تہمت لگا دی جائے تو اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. مرد ہو تو کیا کرنا ہے، عورت ہو تو کیا کرنا ہے. تو یہاں اب باقاعدہ ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. ہم روز بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں لوگوں کی جان مال آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ حکمت کی باتیں ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹریفک کے فلاں قاعدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 200 روپے جرمانہ ہوگا، تو یہ قانون بن یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں ٹریفک بائیں ہاتھ چلے گی یا دائیں ہاتھ چلے گی، تو اب یہ قانون ہو گیا. تو قانون کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے وہاں اختیار کیا، اور اس کے لیے جو عربی زبان میں لفظ اختیار کیا وہ کتاب ہے. عربی زبان میں کتاب کا لفظ صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، بلکہ کتب علیکم الصیام، کسی چیز کو لوگوں پر لازم کرنے کے لیے آتا ہے. اس سے در حقیقت لفظ کتاب قانون کے معنی میں استعمال ہوا. یہ تو ایک پہلو ہوا. جو ہمیں دین میں قانون دیا گیا ہے، شریعت دی گئی، شریعت بھی قانونی کے معنی میں ہے. جو دین ہمیں قانون سکھاتا ہے یا جس کا پابند کرتا ہے، اس میں ہر جگہ 2 چیزیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، کچھ چیزیں نفل کے درجے میں رکھی گئی ہیں. یہ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے 4 فرض پڑھ لی، اس کے بعد وہی نماز ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہاں بطور نفل پڑھ رہے ہیں. تو یہ قانون کا حصہ ہے، لیکن وہ فرض تھا، یہ نفل. نوعیت کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو چیزیں روکی گئی ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان کے بھی 2 ہی درجے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، گویا اس سے آخری درجے میں روک دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے. مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ ہے. تو دین میں چیزیں یا پسندیدہ ہوتی ہیں اور یا لازم ہوتی ہیں. اسی طرح یا ممنوع ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، اور یا ناپسندیدہ ہوتی ہیں. تو یہ ہر جگہ قانون میں 2 درجے رکھے گئے ہیں. وہ ہمارے قانون میں موجود ہیں اور شریعت میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق کا بیان ہے. اس کے بعد رہ جاتی ہے سنت. تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ وہ چیز قانون ہے، ضابطہ ہے، آیا کہاں سے؟ وہ اگر قرآن سے آیا ہے تو وہ قرآن کا دیا ہوا قانون ہوگا، اور اگر وہ رسالت مآب نے پہلے جاری کر دیا ہے تو پھر وہ آپ کا دیا ہوا قانون ہوگا. آپ کے دیے ہوئے قانون کے لیے عنوان ہے سنت. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قانون کو سب سے پہلے بیان کیا، یعنی ابتداً بیان کیا، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم.